آخری جنگ بائے ابو یحییٰ ایپیسوڈ 12۔ وہ لوگ رخصت ہوئے تو عبداللہ داؤد کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، معذرت چاہتا ہوں، آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ نہیں، معذرت کی تو کوئی بات نہیں، مگر جب آپ اس نوجوان سے بات کر رہے تھے تو مجھے یہ محسوس ہوا۔ یہ کہتے ہوئے داؤد ذرا رک گیا، گویا وہ اپنے الفاظ تول رہا تھا۔ کیا محسوس ہوا؟ عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نرمی سے بات کرنے کی بجائے حضرت عیسیٰ کے لہجے میں کچھ ترشی سے بات کر رہے تھے۔ میرے آقا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہرگز کوئی ترش مزاج شخصیت نہ تھے، وہ تو بہت کریم مزاج ہستی تھے، سراپا رحمت، سراپا کرم۔ دراصل یہ اللہ کا حکم تھا کہ یہود لیڈرشپ سے ایسے ہی بات کی جائے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہود سے زیادہ تر ایسے ہی خطاب کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کے دین کی غلط ترجمانی کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو شدید غصہ آتا ہے۔ چنانچہ جب بھی مچھروں کو چھانا جائے گا اور اونٹوں کو نگلا جائے گا، ایسے ہی بات کی جائے گی۔ اور یہ بگاڑ صرف اس لیے آتا ہے کہ لوگ صحیح بات سننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ عبداللہ نے دکھی لہجے میں اپنی بات جاری رکھی، دراصل ہمارے مذہبی مزاج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص جس عالم اور جس فرقے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، اس کی کہی ہوئی ہر بات کو حرف آخر سمجھ کر پورے اعتماد سے آگے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے لیے لڑنا جھگڑنا بھی شروع کر دیتا ہے، اور آخر میں دوسرے شخص کی گمراہی اور کفر کے فتوے دے دیتا ہے، گویا وہ وقت کا پیغمبر ہے اور اس پر وحی اتر رہی ہے۔ جو اس نے سمجھ لیا وہ گویا اللہ کا کلام ہو گیا۔ بغیر تحقیق کے اپنے حق پر ہونے کا یہ رویہ ہے جو ہمارے بیشتر مسائل کی جڑ ہے۔ ہاں، یہ تو ہر گروہ کا مسئلہ ہے، داؤد نے اپنے یہودی پس منظر کی بنا پر کہا، مگر اہل ایمان کا رویہ کسی صورت میں یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایمان کے خلاف ہے۔ اہل ایمان ہمیشہ عدل کی بات کرتے ہیں، اور بغیر تحقیق کے کوئی کیسے عدل کر سکتا ہے؟ یک طرفہ بات سن کر کیسے انصاف کیا جا سکتا ہے؟ خیر، اسے چھوڑیے، یہ بتائیے کہ اب کیا پروگرام ہے؟ میرا خیال میں اب کافی وقت ہو گیا ہے، باقی داستان کل پر چھوڑتے ہیں۔ جی، میرا بھی یہی خیال ہے۔ جی ہاں، کل انشاءاللہ میں اپنی بات پوری کر لوں گا، پھر روانہ ہو جاؤں گا، مگر اتنی جلدی؟ جی ہاں، دراصل مجھے آگے فار ایسٹ ایشیا کے 2-3 ممالک اور جانا ہے، وہاں آثار قدیمہ پر نمائش بھی ہو رہی ہے اور ایک جگہ کانفرنس میں پیپر بھی پڑھنا ہے۔ مگر مجھے تو آپ سے ابھی کچھ باتیں کرنی ہیں۔ چلیے، تو میں واپس آتے ہوئے ایک دفعہ پھر ایک دن کے لیے صرف آپ سے ملنے کے لیے یہاں ٹھہر جاؤں گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور اپنے فضل سے نوازے۔ یقیناً میں اللہ کا فضل چاہنے کے لیے ہی آپ کے پاس آؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے داؤد روانگی کے لیے کھڑا ہو گیا۔ بھائی، یہ تو بہت گمراہ شخص ہے۔ سعد کی پوری رودات سننے کے بعد سرپرست اعلیٰ نے پورے اعتماد کے ساتھ اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، سعد شاہد کے ساتھ سرپرست اعلیٰ سے ملنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ شاہد تو اسے دفتر میں بٹھا کر کہیں باہر چلا گیا تھا، جبکہ سعد نے عبداللہ سے ہونے والی اپنی ملاقات کی پوری تفصیل سرپرست اعلیٰ کے سامنے بیان کی تھی، جس کے بعد اس سے عبداللہ کی گمراہی پر سند تصدیق مل چکی تھی۔ اس نے تائیدی انداز میں کہا، میں تو اسی وقت کھٹک گیا تھا جب امی مجھے اس کے پاس لے کر جا رہی تھیں۔ پہلے تو طلاق کے معاملے میں اس نے بالکل نئی نئی باتیں کی، پتہ نہیں طلاق کا کیسا قانون بتا رہا تھا جو ہم نے آج تک نہیں سنا۔ پھر پردے کے متعلق میرے گھر والوں کو بہکانے لگا۔ آخر میں تو اس نے یہ کہہ کر حد کر دی کہ یہ جو دنیا بھر میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ بولا، استغفر اللہ، کیا زمانہ آ گیا ہے۔ ان عقل کے اندھوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہود نصارہ اور یہودی و ہنوس کس طرح دنیا بھر میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے، سعد نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جی حضرت، میرا دل بھی یہی کہہ رہا ہے۔ اول تو وہ شخص کہیں سے عالم ہی نہیں لگتا، دوسرے اس کے پاس ایک گرورا یہودی بیٹھا ہوا تھا، وہ اسے نو مسلم کہہ رہا تھا، مگر صاف لگتا تھا کہ وہ انگریز ہے۔ اس پر سرپرست اعلیٰ فوراً بولے، بس تو معاملہ صاف ہو گیا،
یہ شخص یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ مغربی طاقتیں ایسے بکاؤ لوگوں کو ڈھونڈتی ہیں جو مسلمانوں میں بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں، پردے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جہاد کی روح کو مردہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ گفتگو جاری تھی کہ شاہد واپس اندر آ گیا۔ سرپرست اعلیٰ نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں سعد نے اس گمراہ شخص کے متعلق بتایا؟ جی، بتایا تھا، میں تو پہلے ہی اس شخص سے واقف ہوں، ہمارے کئی لوگوں نے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ ایک گمراہی ہے جو پھیل رہی ہے۔ یہ شخص بظاہر دعوت کی بات کرتا ہے، ایمان و اخلاق کی بات کرتا ہے، مگر سعد کی باتوں سے بالکل واضح ہو چکا ہے کہ یہ تو مغربی طاقتوں کا ایجنٹ ہے۔ یہ شخص تو یہودیت اور عیسائیت کو ہمارے ہاں پھیلانا چاہتا ہے، بلکہ مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ قادیانیوں کا بھی ایجنٹ ہے۔ مگر اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ اس فتنے کو بے نقاب کیا جائے، اہل حق کے تمام رسائل میں اس کے خلاف مضامین لکھوائے جائیں، اس کے باطل نظریات اور گمراہ کن خیالات سے پردہ اٹھایا جائے، لوگوں کو اس کی بات سننے اور پڑھنے سے منع کیا جائے، ای میل، انٹرنیٹ اور فیس بک کے ذریعے سے اس کے خلاف وسیع پیمانے پر مہم چلائی جائے، دیگر دینی گروپوں کو بھی ساتھ ملایا جائے۔ اللہ نے چاہا تو اس فتنے کو ہم کچل کر رکھ دیں گے۔ سرپرست اعلیٰ نے فرمایا تو شاہد نے خوش ہو کر کہا، سبحان اللہ، یہ ہوئی نا بات، میں آج ہی آپ کی ہدایت کے مطابق سب لوگوں کو ذمہ داریاں دے دیتا ہوں۔ اصل چیز نیت اور ارادہ ہوتی ہے۔ ایک دفعہ گمراہی ڈھونڈنے کی نیت کر لی جائے تو کسی بھی شخص میں بڑی سے بڑی گمراہی نکالی جا سکتی ہے۔ ہم انشاءاللہ اس شخص میں گمراہی کے ایسے ایسے پہلو نکالیں گے کہ لوگ اس کا نام تک سننا پسند نہیں کریں گے۔ پھر بات سے بات جب پھیلے گی تو باقی لوگ بھی اس گمراہی کا پردہ فاش کرنے میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ ایسے فتنوں کا قلعہ کما کرنا ہی ہمارا کام ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اتنا نفرت انگیز پروپیگنڈا کریں کہ لوگ یہ یقین کر لیں کہ یہ شخص شیطان کے سوا کچھ نہیں، تبھی وہ اس کی باتیں سننے سے باز آئیں گے، ورنہ یہ بدبخت ایسی باتیں کرتا ہے کہ ہر شخص سننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ درست فرمایا آپ نے، مگر پھر بھی یہ باز نہیں آیا تو؟ شاہد نے اندیشہ ظاہر کیا۔ بھائی، پہلا کام تو اپنے لوگوں اور سادہ لوگ عوام کو اس فتنے سے خبردار کرنا ہے، خاص کر اپنے پیروکاروں کو۔ باقی اللہ چاہے گا تو ہمارے سرفروشوں اور فدائین میں سے کسی نہ کسی کو تو ضرور توفیق ملے گی کہ وہ یہودیوں کے اس ایجنٹ کو اس کے انجام تک پہنچا دیں۔ پھر وہ سعد سے مخاطب ہو کر بولے، بیٹا، تم اپنے خاندان کو تو اس فتنے سے بچاؤ، اور اللہ تم کو توفیق دے تو ساری دنیا کو اس فطرے سے محفوظ رکھو۔ یاد رکھو، جس طرح باہر کی طاقتوں کے خلاف جہاد فرض ہے، اسی طرح ایسے فتنوں کا سر کچلنا بھی فرض ہے۔ تم اگر یہ کام کر لو تو جنت کی نہ جانے کتنی حوریں تم پر رشک کریں گی۔ جی، میں تو جنت ہی میں جانا چاہتا ہوں۔ سرپرست اعلیٰ خوش ہو گئے اور شاہد کو ہدایت دینے لگے، بس تو پھر دونوں کام آپ کے ذمہ ہیں۔ ساتھ کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو اس فتنے کے خاتمے کے لیے اسے تربیت دیں گے، اور باقی اس کے خلاف مضامین وغیرہ بھی لکھوانا شروع کر دیں تاکہ ہر دو پہلوؤں سے اس سے نجات ملے۔ جنید مسجد کے امام صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ مطالعے کے کمرے میں لے آئے تھے۔ حال احوال معلوم کرنے کے بعد انہوں نے کہا، بیٹا، سب خیریت تو ہے؟ آج تم خاص طور پر وقت لے کر ملاقات کے لیے آئے ہو؟ دراصل امام صاحب، میں ایک الجھن میں پڑ گیا ہوں، میری الجھن آپ ہی دور کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر جنید نے اپنے بھائی سعد کے بارے میں تفصیل سے بتایا، عبداللہ سے اپنی ملاقات کا بھی ذکر کیا اور وہاں کی تفصیل بھی بیان کی۔ آخر میں وہ بولا، مجھے عبداللہ صاحب کی باتیں سن کر کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے، آپ بتائیں کیا بات درست ہے؟ امام صاحب نے اس کی پوری گفتگو تسلی سے سنی۔ جب اس نے آخری سوال کیا تو وہ جواب دینے کی بجائے اپنی نشست سے اٹھے اور کتابوں کی الماری کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جنید خاموش بیٹھا ان کے کچھ بولنے کا انتظار کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد ان کی آواز ابھری، بیٹا، میں جتنا وقت آج کے لوگوں کے ساتھ گزارتا ہوں، اس سے کہیں زیادہ وقت میں اپنے ان بزرگوں کے ساتھ گزارتا ہوں جو صدیوں پہلے گزرے۔ وہ کیسے؟ جنید نے حیرانی سے دریافت کیا۔ ان کتابوں کے ذریعے سے، امام صاحب نے الماری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ کتابیں مجھے ماضی میں لے جاتی ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتی تو میں کنویں کا مینڈک ہوتا،
مگر ان کتابوں نے مجھے میرے کنویں سے نکالا اور ہر دور کے عالم کی بات سننے کا موقع دیا۔ یہ کہتے ہوئے امام صاحب نے الماری سے ایک کتاب نکالی۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر اس کا میرے سوال سے کیا تعلق؟ جنید کچھ پریشان ہو کر بولا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سیدھے سے سوال کا جواب دینے کی بجائے امام صاحب یہ بالکل مختلف گفتگو کرنا کیوں شروع ہو گئے ہیں۔ اس کی بات سن کر امام صاحب واپس اسی کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور بولے، بیٹا میں تمہارے سوال پر ہی آ رہا ہوں، مگر اس وقت میں تم کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ کتابیں نہ ہوتیں تو میرا جواب بہت مختلف ہوتا، مگر ان کتابوں کی دنیا میں رہنے کی وجہ سے میرا جواب کچھ اور ہے۔ اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ کوئی بات نئی یا مختلف لگے تو متوحش نہیں ہونا چاہیے، دلیل پوچھنی چاہیے۔ دلیل درست لگے تو مان لینا چاہیے، ورنہ نہیں ماننا چاہیے۔ جنید نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ امام صاحب بولتے رہے، ہمارے اسلاف کی یہ روایت ہے کہ وہ دین پر سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں۔ یہ کام جیسے ہی شروع ہوگا اختلاف رائے سامنے آ جائے گا۔ اس اختلاف میں بڑی رحمت ہے، مسائل کا حل اسی سے نکلتا ہے۔ ہمیں اس اختلاف رائے کو برداشت کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے میز پر وہ کتاب رکھ دی جو ان کے ہاتھ میں تھی اور بولے، یہ 6 صدی کے ایک بہت بڑے عالم، مفلس، فلسفی اور قاضی ابن رشد کی کتاب ہے۔ ان کا تعلق اسپین سے تھا اور وہ قرطبہ کے قاضی القضاء تھے۔ اس کتاب میں ہمارے دین کے ہر اہم مسئلے کے بارے میں اہم تمام ائمہ کے اختلاف نقل کر دیے گئے ہیں۔ اس کتاب کو پڑھ کر تمہیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے اسلاف اختلاف رائے کے کتنے عادی تھے، مگر اختلاف کے ساتھ وہ اپنی دلیل بھی بیان کرتے تھے اور دوسروں کو بھی حق دیتے تھے کہ وہ دلیل سے جس بات کو چاہیں بیان کریں۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر عبداللہ صاحب کی باتوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھو، طلاق کے قانون والی ان کی بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ سارے فقہا طلاق کے اسی طریقے کو درست یا سنت طریقہ قرار دیتے ہیں جو انہوں نے بیان کیا۔ پردے والی بات بھی ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی متفقہ مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ یہ بات کہ مسلمانوں پر غیر مسلم اقوام کا غلبہ اللہ کی طرف سے سزا ہے، یہ بات میرے لیے ذرا نئی ہے، مگر میں اسے رد کرنے کی بجائے اس پر سوچنا پسند کروں گا۔ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن مجھے اسے تفصیل سے دیکھنا ہوگا۔ پھر وہ ابن رشد کی کتاب کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، ابن رشد کے بعض فلسفیانہ افکار کی بنا پر ان پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا۔ ان کی بیشتر کتابیں جلا دی گئیں اور ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ سوچ کبھی کسی معاشرے میں خیر نہیں لا سکتی۔ اس سوچ نے آخرکار اسپین کی اس ریاست میں، جہاں مسلمان سب سے زیادہ ترقی کر رہے تھے اور علم و ہنر میں سب سے آگے تھے، ان سب کو پیچھے کر دیا۔ ابن رشد نے امام غزالی کی اس تنقید کو رد کر دیا تھا جو انہوں نے فلسفے پر کی تھی۔ ابن رشد کے فلسفیانہ افکار کا جواب بعد میں امام ابن تمیمہ نے دے دیا۔ علم کی دنیا میں یہ معمول کی بات ہے، یہاں دلیل کا جواب دلیل سے دیا جاتا ہے۔ مگر ابن رشد کے ساتھ جو سلوک ہوا، اس نے مسلمانوں میں علم کی روایت کو مردہ کر دیا۔ ابن رشد ہمارے ہاں مردود ہو گیا، مگر اہل یورپ نے اپنی درسگاہوں کے نصاب میں اس کی کتابیں داخل کر کے اتنی ترقی کر لی، ہم ہمیشہ کے لیے سائنس میں پیچھے رہ گئے۔ اختلاف رائے کو برداشت نہ کرنا ہی ہمارا اصل المیہ ہے، مگر افسوس کہ آج بھی ہم یہی کر رہے ہیں۔ آپ کی باتیں سمجھ میں تو آ رہی ہیں، شاید اس لیے سمجھ میں آ رہی ہیں کہ تم بہت زیادہ مذہبی نہیں ہو، ورنہ جو شخص مذہب سے جتنا قریب ہوتا ہے، اس کا دماغ ایسی باتوں کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کم کام کرتا ہے۔ انہی ابن تمیمہ کو دیکھ لو جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، ان کو تو کئی گروہوں نے آج کے دن تک معاف نہیں کیا۔ آج تک ان کے کفر اور گمراہی کے فتوے عام ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ کی مثال ہے۔ ان کو ان کی زندگی میں کیا کچھ نہیں کہا گیا، بلکہ آج بھی بہت سے لوگ منکر حدیث کی مذہبی گالی پوری ڈٹائی کے ساتھ امام صاحب کو دیتے ہیں۔ جنین ان کی بات توجہ سے سن رہا تھا۔ اس نے دل میں ارادہ کر لیا کہ وہ عبداللہ سے دوبارہ ضرور ملاقات کرے گا۔ چلتے وقت اس نے امام صاحب سے پوچھا، میرے لیے کوئی نصیحت؟
اس کی بات پر امام صاحب نے کہا، جنید بیٹے، آج بھی ہم نے اپنے اہل علم کے ساتھ یہی رویہ رکھا تو ہم کبھی دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہی تمہارے لیے میری نصیحت ہے۔ جی، تو داستان اب کہاں سے شروع ہوگی؟ داؤد ایک دفعہ پھر عبداللہ کے ساتھ بیٹھا تھا اور اپنے موبائل سے ان تصاویری دستاویزات کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے انہماک کو دیکھتے ہوئے عبداللہ نے اس سے دریافت کیا، دستاویز کا یہ حصہ اب دوبارہ ہمیں فارس سے صدوق کی طرف لے جاتا ہے۔ صدوق نے اپنے پردادا فارس کے احوال کے بعد دوبارہ اپنے احوال لکھنے شروع کیے، جو میں آپ کو سناتا ہوں۔ میرے پردادا فارس اپنی داستان مجھے سنا کر رخصت ہو گئے، مگر برقو خبا کے مسیحی ہونے اور اپنے والد اور دادا کے نظریات پر اب مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ گرچہ ابتدا میں برقو خا کو فتوحات حاصل ہوئیں اور فلسطین کی ریاست یہودیہ کے ایک بڑے حصے پر اس کا اقتدار قائم ہو گیا، مگر اس کے بعد رومیوں نے پوری طاقت کے ساتھ اس بغاوت کو کچلنے کے لیے حملہ کیا۔ میرے دادا کو بزرگ فارس کی باتیں سن کر کچھ اندازہ ہو چکا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اس لیے وہ رومیوں کے حملے سے قبل ہی مجھے میری والدہ اور خاندان کو لے کر فلسطین سے شام کے دور افتادہ علاقے میں چلے گئے، جبکہ میرے والد نے برقو خواہ کے ساتھ رومیوں کے مقابلے کا فیصلہ کیا۔ مگر وہی ہوا جو بزرگ فارس نے کہا تھا، رومیوں نے برقو خواہ اور اس کی فوجوں کو بدترین شکست دے دی۔ اس کے بعد ایک دفعہ پھر بہت بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام ہوا، لاکھوں یہودیوں کو قتل کر دیا گیا، بچے کچے یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے فلسطین سے نکال دیا گیا۔ بہت سے لوگ ہمارے دادا کے پاس آ کر رہنے لگے۔ میرے دادا دل سے جان چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول تھے، میں تو پہلے ہی ان پر ایمان لے آیا تھا۔ یہود کی اس بربادی کے بعد ہمارے پاس جینے کی کوئی امنگ نہ رہی تھی، بس ایک ہی چیز مجھے زندہ رکھے ہوئے تھی، عرب کے اس پیغمبر کا انتظار جو دنیا کا سردار ہے، مگر خبر نہیں کہ دنیا کا وہ سردار کب آئے گا۔ آج کے دن تک جب میری ہڈیاں بوڑھی ہو چکی ہیں اور میرے بال سفید ہو چکے ہیں، میں اسی پیغمبر کے انتظار میں زندہ ہوں، لیکن لگتا ہے کہ میرے نصیب میں اس عظیم پیغمبر کو دیکھنا نہیں ہے جو دنیا کا سردار ہے۔ اب جب کہ موت میری سمت تیزی سے بڑھ رہی ہے، میں نے اپنی زندگی کے اہم ترین احوال لکھ کر محفوظ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نہ صحیح، میری اولاد میں سے کوئی نہ کوئی خوش نصیب وہ دن دیکھے گا کہ جب عرب سے دنیا کا سردار آئے گا۔ یہ قصہ سنانے کے بعد داؤد رکا اور کہنے لگا، یہ اس عذاب کی آخری قسط تھی جو حضرت عیسیٰ کے بعد فلسطین میں یہود پر نازل ہوا۔ انہوں نے بغاوت کی جسے کچل دیا گیا۔ ایسی چیزوں کو پڑھنا بہت آسان کام ہے، مگر سچی بات یہ ہے کہ اس دور میں کھڑے ہو کر ان واقعات کو دیکھنا اور ان کو سہنا بہت مشکل کام ہے۔ آپ نے درست کہا، عبداللہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ خود ہمیں دیکھیے کہ ہم آج بھی کم و بیش اسی کیفیت میں ہیں۔ پچھلے 200 برس سے مسلمان اس مغلوبیت سے نکلنے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں، مگر ایک کے بعد دوسری تباہی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ پچھلے 200 برس میں کچھ نہیں تو کروڑ سے اوپر مسلمان مختلف ممالک میں مارے جا چکے ہیں، انتہائی قیمتی لوگ ختم ہو چکے ہیں، جان مال آبرو برباد ہوئی، مگر ہم صحیح راستہ اختیار کرنے کے لیے آج بھی تیار نہیں۔ صحیح راستہ؟ داؤد نے سوالیہ لہجے میں دریافت کیا۔ دعوت کا راستہ، صبر کا راستہ، ایمان کا راستہ، اخلاق کا راستہ، یہی واحد راستہ ہے، اس کے سوا ہر دوسرا راستہ تباہی کی طرف جاتا ہے۔ آپ کے خیال میں اس راستے پر بار بار جانے کی کیا وجہ ہے؟ داؤد نے ایک اور سوال کر دیا۔ عبداللہ نے قدرے دکھ کے ساتھ بولنا شروع کیا۔ وجہ یہ ہے کہ جو لوگ تباہی کے اس راستے پر پوری قوم کو دھکیل رہے ہیں، وہ خود اس تباہی سے بچے رہتے ہیں۔ ان کے جوان بیٹے نہیں مرتے، ان کی بیٹیوں کی عصمت دری نہیں ہوتی، ان کی جائیداد تباہ نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس جذباتی باتیں کر کے لوگوں میں لیڈرشپ حاصل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ایسے لیڈر خود محفوظ رہتے ہیں، اپنے گھروں میں مزے کی زندگی گزارتے ہیں، البتہ نفرت اور جذبات پر مبنی تقریریں کرتے رہتے ہیں۔ لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور پے در پہ تباہی ان کا مقدر بنتی چلی جاتی ہے۔ پھر وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، جس کے بعد عبداللہ نے کہا، خیر چھوڑیں اس مرثیہ خوانی کو، آپ اگلا حصہ بیان کیجیے۔ جی، اب یہ اگلا اور آخری حصہ صدوق کی اولاد میں سے اس شخص کا ہے جس نے اپنا نام نہیں لکھا۔
لیکن یہ شخص اپنے خاندان کے ہمراہ شام میں کسی جگہ مقیم تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد عرب افواج وہاں پہنچی تو اسے معلوم ہو گیا کہ جس نبی کی پیش گوئی حضرت عیسیٰ کر کے گئے تھے وہ تشریف لے آئے ہیں۔ چنانچہ یہ آخری حصہ اس نے تحریر کیا اور پھر ان تمام تحریروں کو اس غار میں منتقل کر دیا جہاں سے یہ مجھے ملی تھی۔ تو پھر بتائیے اس نے کیا لکھا ہے؟ جی میں سناتا ہوں۔ یہ کہہ کر داؤد نے داستان کا آخری حصہ بیان کرنا شروع کیا۔ میں ہی وہ خوش نصیب ہوں، میں فارس کی اولاد میں سے ہوں، میں صدوق کی اولاد میں سے ہوں۔ آخرکار 4 صدیوں کے انتظار کے بعد عرب میں دنیا کا سردار آ ہی گیا۔ مگر اس عرصے میں دنیا کتنی بدل چکی ہے۔ یہودی تو عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر کے برباد ہو گئے تھے، مگر عیسائیوں نے بھی رومی سلطنت اور بت پرستوں کے بہت ظلم جھیلے، یہاں تک کہ فلسطین کے زمانے میں رومی سلطنت کا مذہب عیسائیت ہو گیا۔ ہر طرف عیسائیت پھیل گئی، مگر بدقسمتی سے یہ وہ عیسائیت نہ تھی جو حضرت عیسیٰ دے کر گئے تھے۔ یہ سینٹ پال کا مذہب تھا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا گیا تھا۔ صدوق کی تحریر ایک مقدس امانت کی طرح ہمارے خاندان میں نسل در نسل منتقل ہوتی رہی۔ صدوق عیسائی ہو گئے تھے مگر ہمارا خاندان پال کے دین پر نہ تھا جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا۔ ہم خدائے واحد کے ماننے والے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر ماننے والے تھے۔ صدوق نے ساری زندگی لوگوں کو اسی کی تلقین کی۔ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد اسی عقیدے پر قائم رہی، یہاں تک کہ ہماری خوش نصیبی کا سورج طلوع ہوا، عرب میں دنیا کے سردار کا ظہور ہوا، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ طلوع ہوا اور کل عالم سے اندھیرا دور ہونے لگا۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم شام میں رہتے تھے۔ جس وقت شام کی سرزمین پر عرب کے اسلام کے شہسوار پہنچے، دنیا کا سردار واپس اپنے رب کے حضور جا چکا تھا۔ ان کے دوسرے خلیفہ عمر کے دور میں رومی سلطنت کے صوبے شام پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ ہم تو صدیوں سے اس مقدس لشکر کے منتظر تھے جسے عیسیٰ ابن مریم نے بھاری پتھر کہا تھا۔ اس بھاری پتھر نے روم اور ایران کی عظیم سلطنتوں کو پیس کر رکھ دیا۔ خدا کی بادشاہی اب دنیا پر قائم ہو چکی ہے، ہر ظلم کا خاتمہ ہو چکا ہے، شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے ہیں۔ ہمارے حکمران ایسے لوگ ہیں جن کی رعایا امیری کی اور وہ خود فقیری کی زندگی گزارتے ہیں۔ ہر شخص کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے، کسی طاقتور کی مجال نہیں کہ کسی کمزور پر ظلم کرے۔ ہر جگہ خدائے واحد کی عبادت ہو رہی ہے، خدا کی رحمت ہر طرف برس رہی ہے، خدا کی زمین سونا اگل رہی ہے، ہر طرف خوشیاں ہیں، ہر طرف امن ہے۔ یہ سب اس ہستی کی برکت ہے جسے مسیح نے دنیا کا سردار کہا تھا۔ میری خواہش ہے کہ کاش صدوق زندہ ہوتے اور اپنی آنکھوں سے خدا کی بادشاہی کو دنیا پر قائم ہوتے ہوئے دیکھتے، مگر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ان کی تحریر کو مکمل کر دوں۔ اس میں یہ خوشخبری درج کروں کہ دنیا کے جس سردار کے آپ منتظر تھے، 4 صدیوں سے آپ کا خاندان جس سورج کے طلوع ہونے کا منتظر تھا وہ طلوع ہو چکا ہے۔ پھر اس خوشخبری کے ساتھ میں اس تحریر کو محفوظ کر کے فلسطین کی اس بستی میں جاؤں جہاں وہ پیدا ہوئے، جہاں وہ فارس سے ملے، پھر وہاں کسی غار اور کسی کھو میں فارس اور صدوق کی اس امانت کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دوں۔ شاید اس طرح میں ان کو یہ بتا سکوں کہ آپ کے خاندان کا انتظار ختم ہو چکا ہے، دنیا کا سردار آ گیا ہے، اس کے بعد ہمیں کسی کا انتظار نہیں رہا، اب قیامت تک ہمیں کسی کا انتظار نہیں رہا۔ انتظار ہے تو بس قیامت کا، جب جنت میں صدوق اور فارس کے ساتھ ہم نبیوں کی محفل میں حاضر ہوں گے۔ وہاں عیسیٰ ابن مریم سے بھی ملاقات ہوگی اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ملاقات ہوگی۔ وہاں ان کے قدموں میں سر رکھ کر میں یہ کہہ سکوں گا، سردار، آپ کے آنے کے بعد ہمیں کسی کا انتظار نہیں رہا تھا، سردار، آپ کے سوا ہم نے کبھی کسی کا انتظار نہیں کیا تھا۔ چلیں جی، انشاءاللہ اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔